رمضان رمضان ہے وہ۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 114 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم جب تنہائیوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور چپکے سے جب ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے ان آیات میں کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں فساد پھیلے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا تو ہر وہ چیز جس سے معاشرے میں توڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے۔ معاشرے میں توڑ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو ورغلانا، نیگیٹیوٹی کو فروغ دینا، منفی باتیں کرنا۔ ایک شخص کے عمل کے 10 مطلب نکل سکتے ہیں، آپ اس میں غلط مطلب لے کے جانا، اس کی بات کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے لیکن آپ غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ تو یہ چیز چونکہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتی ہے اور اس قسم کے فسادات والی باتیں نجی محفلوں میں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے بچنے کا حکم دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھروں میں اس آیت پر عمل ہو جائے تو ہمارے گھر محبت کا ایک گہوارہ بن جائیں اور سکون کی جگہ بن جائیں۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، کان میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کی باتوں میں خیر کا عنصر کم ہوتا ہے، الا سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان باتوں کے۔ وہ باتیں کیا ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں کہ سرگوشیوں میں اکثر منفی سوچ کو کیوں پھیلایا جاتا ہے۔ دیکھیے، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کھلی محفل میں بات کرے گا، کھلے عام لوگوں کے سامنے بات کرے گا تو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، عموماً کبھی کبھار اس کے خلاف جاتا ہے، لیکن بھری محفلوں میں باتیں اکثر اچھی ہوتی ہیں۔ جیسے میں دیکھیں نا ابھی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو بھری محفلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو سب اچھی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بدنامی کے ڈر سے، اور ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری بے عزتی ہو، مجھے بدنام کیا جائے، تو اکثر بھری محفلوں میں پازیٹیو باتیں زیادہ کی جاتی ہیں، تعریف کا عنصر غالب ہوتا ہے اس میں۔ لیکن جب آپ کسی کو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں تو اس طرح کی باتوں میں اکثر منفی بات، کسی کی غیبت، کسی پہ بہتان یا کوئی بھی لڑانے والی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار جب کوئی آپ کو کہنا ذرا سائڈ پہ آؤ، ذرا چھاؤں میں آؤ، آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں نے، تو سمجھ لیں کہ یا تو کسی کی غیبت کرنی ہوگی یا کسی کے بارے میں کوئی منفی سوچ کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلائیں یار ذرا سائڈ پہ آؤ، ذرا چھاؤں میں آؤ، کچھ بات کرنی ہے، اور وہ چھاؤں میں آ کے کوئی اچھی بات کر رہا ہو آپ سے۔ گھروں میں آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں ساسوں اور بہوؤں کی لڑائیاں یہ ایک روایتی لڑائی بن چکی ہے کہ ساس نے بہو کی مخالفت، بہو نے ساس کی مخالفت، جٹھانیاں، نندوئیاں، نندوئی اور کیا ہے وہ نندیں، جٹھانیاں اور نندوں کی لڑائیاں، بھابھیوں کی لڑائیاں، یہ ہمارے ہاں جیسے شام، فلسطین اور عراق کے مسائل تھے نا، جو ایسے لگ رہا ہے کہ اب حل ہونے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب علاقوں میں امن قائم فرمائے،
تو اسی طرح سے یہ روایتی لڑائیاں بن چکی ہیں ہمارے گھروں میں. تو کھلے عام جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں گھروں کے اندر، بڑی اچھی باتیں ہو رہی، بھائی وہ بھی بہت اچھا ہے، بھائی وہ بھی بہت اچھا ہے، بھائی وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ساس اپنے بیٹے کو بلاتی ہے کہ بیٹا ذرا بات سننا، ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، ذرا بات سننا، ذرا میرے فارغ ہو کے ذرا میرے کمرے میں آ جانا، مجھے تم سے تھوڑی دیر کے لیے کام ہے، تو سمجھ جائے کہ ساس کو کام کیا ہوگا، بہو کی غیبت کرنا. معذرت کے ساتھ جو ساسیں میرا بیان سن رہی ہیں ان ساسوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، اور سب ایسی نہیں ہوتی لیکن عموماً ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. بہو اگر اپنے شوہر کو بلائے اور عورت اپنے شوہر کو بلائے کھلی محفل میں جہاں گیدرنگ ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ امی جان تو بڑا خیال کرتی ہیں، آپ کے والد بڑا خیال کرتے ہیں، سب بہت اچھے، ساری دنیا بہت اچھی ہے. لیکن بیگم صاحبہ جب میاں سے کہتی ہیں ذرا سائڈ پہ آئیے گا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں نے، تو میاں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یا تو میری بہن کی غیبت ہو رہی ہوگی یا میری والدہ محترمہ کی کوئی نہ کوئی خامی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوگا، سوائے ان بہوؤں کے جو یہ بیان نہیں سن رہی. تو دفتروں میں آپ دیکھ لیں، جب گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، سب اچھے ہیں بھائی، لیکن اگر آپ اپنے ہی ساتھ کے کسی کلیگ کو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو باس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب میرے بارے میں میری برائی ہو رہی ہوگی. تو ہر جگہ یہ ہمارے ہاں ایک ماحول بن چکا ہے کہ جب ہم چھپ کے کسی سے بات کرتے ہیں، کنارے پہ لے جا کے بات کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر جب گھروں میں غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اپنی آواز کو بھی ہلکا کر لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آیا جاتا ہے، تھوڑا آواز کو سلو کر لیا جاتا ہے کہ وہ سن نہ لے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی فطرت سے واقف ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا تم جو زیادہ تر کان میں جو باتیں کرتے ہو، چھپ کے جو باتیں کرتے ہو، لا خیر، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں جو کچھ ایسے موقع پہ بھی خیر کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ ہیں اصل خیر کو پروموٹ کرنے والے، وہ ہیں اصل خیر کو معاشرے میں پھیلانے والے، پبلک کے سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کرنے والے ہول سیل کے حساب سے ہیں. وہ تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ کسی کو بھی یہاں لا کے بٹھا دیں گے وہ اچھی اچھی باتیں ہی کرے گا، صدقہ کرو، خیرات کرو، جوڑ پیدا کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ تو سبھی کرتے ہیں. میڈیا پہ بھی کھلے عام جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جوڑ ہی کی، اکثر جوڑ کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی بہت ہی کوئی نالائق کوئی آگ لگا دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سب ملک سے محبت کی باتیں اور ملک اور قوم کی ترقی کی باتیں اور مہنگائی کو ختم کرنے کے وعدے اور معاہدے اور غربت کو ختم کرنے کے معاہدے اور وعدے، لیکن نجی محفلوں میں غریب ہی کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ غریب ہی معاشرے کا ناسور ہے، انہی کو کسی طرح بم سے اڑا دو، انہی کو ختم کر دو سب کو. تو اللہ نے فرمایا اگر خیر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو اپنی نجی محفلوں میں اور جب ایک دوسرے کے کان میں جا کے باتیں کیا کرو، لوگوں کو سائڈ پہ لے جا کے باتیں کیا کرو، چھاؤں میں آ کے باتیں کیا کرو، تو وہ باتیں خیر کی کیا کرو، کیونکہ اس میں تمہاری وہ خیر کی تبلیغ سننے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کا اثر زیادہ ہوگا. سامنے والا بھی سمجھے گا کہ واقعی یہ دل سے کہہ رہا ہے. اور جب ویسے بھی ایک انسان کی فطرت ہے، جب اسے الگ سے سائٹ پہ لے جا کے الگ سے اہتمام کے ساتھ کوئی خیر کی بات سمجھائی جائے تو اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جب تم کسی سے تنہائی میں بات کیا کرو تو کیا کیا کرو. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. فرمایا الا من امر بصدقۃ، لوگوں کو جب کنارے پہ لے جایا کرو یا سرگوشی کیا کرو تو صدقے کا حکم دیا کرو. ماں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو بلائے کہ بیٹا ذرا فارغ ہو کے مجھ سے کچھ اپنے جو کام ہیں دن بھر کے ان سے جب فارغ ہو جاؤ تو تھوڑا سا مجھ سے میری بات سن لینا کنارے پہ آ کے یا کمرے میں آ کے، تھوڑی دیر مجھے تم سے کام ہے. تو بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ آج اماں کا موڈ آف ہے اور اماں نے آج کوئی میری بیگم کے خلاف کوئی الٹی بات کرنی ہے. تو لیکن ساس کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو بلائے تنہائی میں تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، تنہائی میں آ کے
अमरा बिसदक़तिन, सदक़े का हुक्म दिया करो। तो माँ को चाहिए तन्हाई में ले जाके अपने बेटे से कहे, बेटा बीवी बच्चों पे हाथ खुला करो। अफजल सदका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजलुस सदक़ति मा तजअलु फी इम्राअतिक, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपनी ज़ौजा को खिलाते हो। तो माँ को चाहिए कि अपने बेटे को ये हदीस सुनाए कि बेटा जब मैं तुम्हारे घर आई थी, मैं इस घर में आई थी तो तुम्हारे बाप ने मेरा बड़ा ख्याल किया था, तो ये भी किसी की बेटी है, तुमने भी इसका ख्याल करना है। मुझे तुम्हारी कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि तुम बीवी बच्चों पे खर्च करने के मामले में कुछ कंजूसी से काम ले रहे हो। तो अल्लाह ने सदक़ात व खैरात की बड़ी फजीलत बयान की है, और सदक़े का सबसे बेहतरीन महल क्या है? अपनी बीवी और अपने बच्चे। तो बेटा जरा हाथ अपना खुला रखो इनके ऊपर। हो उल्टा रहा होता है, खैर होता क्या है वो तो चलता ही रहता है। बीवी को चाहिए जब वो शौहर के साथ तन्हाई में जमा हो तो ये गीबतों का एक बाजार गर्म होता है, तो उसे चाहिए अल्लाह जो हुक्म दे रहे हैं, मन अमरा बिसदक़तिन, औरत को चाहिए अपने शौहर को सदक़े का हुक्म दे कि देखिए आप सारी तनख्वाह सारा प्रॉफिट हमें भी ना लुटा दिया करें, आपको अपने वालिदैन का भी ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, मा अनफ़क़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी, जरूरतमंदों पे जब खर्च करने की बात आएगी तो सबसे पहले जरूरतमंद वालिदैन पर खर्च करना पड़ेगा आपको। तो बीवी को चाहिए वो कहे कि देखिए आप अपनी माँ पे खर्च करें, अपने बाप पे खर्च करें, और कभी कभार अपनी बहनों को भी खिला दिया करें, वो भी आपके रिश्तेदार हैं। इससे आपकी मुआशरे में इज्जत होगी, आपकी इज्जत से मेरी इज्जत है, अल्लाह ताला इससे खुश होगा। तो शौहर के दिल में भी इसमें बीवी की बहुत, अगर वो गैरतमंद होगा, इज्जत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी कि यार कैसी अच्छी ज़ौजा अल्लाह ने मुझे अता की है, कैसा बड़ा दिल है कि वो मुझे मेरे रिश्तेदारों पे खर्च करने का हुक्म दे रही है। वो आपके मशवरे पे खर्च करे ना करे ये तो उसका हेडेक है, लेकिन आपकी अजमत उसके दिल में बढ़ जाएगी, माँ की अजमत बढ़ेगी। कैसी खानदानी माँ है, माएँ तो बहुओं का गला घोटने में लगी रहती हैं, लेकिन मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है कि जो कह रही है कि अपने बीवी बच्चों पे खर्च करो। बहन को चाहिए जब वो भाई को बुलाए और भाई से मिलने के लिए आए, जैसे कि बहनें आती हैं घरों में मिलने के लिए, और हमारे यहाँ मुझे एक आदमी ने बताया कि मेरी बहन मेरे घर जब भी आती है तो मेरी बीवी से लाजमी झगड़ा होता है। मैंने कहा क्यों होता है भाई? हालांकि वो कोई उनकी बीवी के खिलाफ वरगला के नहीं जाती अपनी भाभी के खिलाफ, लेकिन कह रहे हैं जब भी आएगी ना मेरी बहन वापस जाएगी तो फड्डा होगा। वो पता नहीं कुछ इशारों में कुछ इस तरह का कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल करके चली जाती हैं वो कि वो खुद ब खुद बेगम से उनका फड्डा होता है। वो कुछ ऐसी गलत फहमियां फैला के, सब घरों में ऐसा नहीं होता, सारे बुरे नहीं होते, लेकिन ऐसा भी होता है घरों में, जहां बहन आई घर में और मियाँ और बीवी में फड्डा करवा के चली गई, होता है बहुत से घरों में। तो बहन जब अपने भाई से अलहदगी में मिले तो अपनी भाभी के खिलाफ उसको वरगलाए नहीं, बल्कि उसको समझाए, अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास, इस्लाह की बात करे कि देखो ऊंच नीच हर घर में होती है, कोई औरत भी पूरी सीधी नहीं होती, तो कंप्रोमाइज करके जिंदगी गुजारनी है। हमारे भी अपने मियाँ से झगड़े होते हैं, लेकिन हम सुलह कर लेते हैं। हमें भी वहाँ कुछ खामियां नजर आती हैं, कुछ खामियां उनको हमें नजर आती हैं, तो हम भी जोड़ के चल रहे हैं। तो ऐसे ही आपने भी जोड़ के चलना है। भाभीियों की खामियों को हाईलाइट नहीं करना और बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं है कि आग लग जाए उनमें और लड़ाई पैदा हो जाए। सुबह शाम मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास क्या सब उलमा के पास आते हैं। औरत जब किसी घर में शादी होके जाती है तो उसको पता है कि सास और मेरे शौहर की बहनें मेरी रिवायती हरीफ हैं, ये कभी नहीं मुझे पनपने देंगी, ये मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ वरगलाती रहेंगी। ये कॉमन हो रहा है घरों के अंदर, और यही शिकायत माँ और बहनों को होती है कि ये हमारे खिलाफ अब हमारे भाई को और हमारे बेटे को वरगलाती है। तो अल्लाह ताला ने इस मसले का हल क्या बयान किया कि अपनी निजी महफिलों को दुरुस्त कर लो। जब तन्हाई में मिलते हो ना तो खैर की बात करना सीखो, छोड़ दो उनको उनके हाल पे, वो कैसे रह रहे हैं, तुम जोड़ की बात करो, तुम खैर की बात करो। फरमाया हमारा भी सदक़तिन, सदक़े की बात किया करो। तो बहन को चाहिए जब वो भाई से मिले तो अपनी भाभी के खिलाफ उसको वरगलाए नहीं,
بلکہ بھابھی کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرے اور صدقہ خیرات کا حکم دے. فرمایا من امر بصدقۃ او معروف، صدقے کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا حکم کرنا ہو، لوگوں کو تنہائی میں لے جا کے نیکی کی باتیں کیا کرو. او اصلاح بین الناس، اور کچھ نہیں، فرمایا لوگوں میں جوڑ کی بات کرو، لوگوں میں آپس میں صلح کی بات کرو، ایسی بات کرو جس سے آگ نہ لگے بلکہ لوگوں کے دل آپس میں جڑیں. اور آپ بتائیے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی اللہ کا حکم دے رہے ہیں، تو جن کو جوڑنے کا کو اللہ نے بہت زیادہ اہمیت سے بیان کیا، ان کو جوڑنا کتنی بڑی نیکی ہوگی. پہلے تو میں یہ آیت مکمل کروں. فرمایا او اصلاح بین الناس، لوگوں میں جوڑ کی بات کیا کرو تنہائی کی محفلوں میں. اب چونکہ جوڑ کی بات پہ ملتا کچھ نہیں ہے، اور ظاہر ہے انسان جب تک اسے کسی بات کا کمیشن نہ ملے، اس کے کسی بات کا بدلہ نہ ملے، تو انسان عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب اگر اللہ کہہ دیتے نا کہ جو بھی جوڑ کی بات کرے گا، میاں بیوی میں لڑائی ہے ان میں محبت پیدا کروا دے گا، بہن بھائی میں لڑائی ہے ان میں محبت پیدا کروا دے گا، ماں بیٹے میں لڑائی ہے ان میں محبت پیدا کروا دے گا، تو میں اتنے پیسے دوں گا اس کو. تو میں کہتا ہوں کہ لوگ اسی کو بزنس بنا لیتے. کسی نند کی اپنے بھابھی سے لڑائی ہوئی ہے اور وہ اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف ورغلاتی ہے، آپ اس نند کی کان میں جا کے یہ کہہ دیں کہ تم جو ہے نا اپنے بھائی کے دل میں اس کی بیوی کی محبت کسی طرح پیدا کر دو، تمہیں 1,00,000 روپے ملیں گے اس کے. تو آپ دیکھو وہ پھر بہنیں بھابھی کی جو واقعی میں خامیاں ہیں نا ان کو بھی صحیح کر کے پیش کرنا شروع کر دے گی کہ یار کسی طریقے سے اپنے بھائی اور اس کی اپنی بھابھی کے دل میں محبت پیدا کر لو، اور کوئی ایسا تھرمامیٹر ایجاد ہو جائے، کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہو جائے جس سے یہ ٹیسٹ ہو سکے کہ اس کے دل میں کتنی محبت پیدا ہو گئی ہے. تو بتا دیا بھائی جب یہ محبت کا گراف یہاں تک آئے گا تو آپ کا 1,00,000 روپے تیار ہے. تو آپ بتائیے لوگ اسی کو بزنس بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ سب سے زیادہ پیسہ ساسیں کمائیں گی بہوؤں کی تعریفیں کر کر کے. آپ ساس کو جا کے کہہ دیں کہ تمہیں جو ہے نا 2,00,000 روپے ملیں گے، آپ کو 2,00,000 روپے ملیں گے، 1 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور یہ 2,00,000 اس چیز کے ملیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے دل میں اس کی بیوی کا عشق پیدا کرنا ہے، محبت کی جو ہے نا آگ بھڑکانی ہے آپ نے، اور 2,00,000 روپے کیش. جیسے یہ کام ہوا 2,00,000 مل جائیں گے آپ، اور ایڈوانس میں بھی کچھ پکڑا دیں ان کو آپ. میرا خیال ہے ساسوں کا بزنس ہی یہی ہو جائے گا کہ بھائی بس یہ اسی کام پہ لگ جائیں گی. کسی بہو کو آپ جا کے کہہ دیں کہ تم نے اپنے شوہر کے دل میں اپنی ماں کی عظمت جتنی شادی سے پہلے تھی نا اس کو ڈبل کرنا ہے. 2,00,000 روپے 1 مہینے میں تمہاری ارننگ، یعنی 2,00,000 روپے تمہیں مل جائیں گے. تو آپ بتائیں کوئی بہو غریب رہے گی معاشرے میں؟ کوئی بھی غریب نہیں. کسی کو راشن کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ راشن بانٹتے پھر رہے ہیں، ساری بہویں کہیں گی ہمیں جاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں معاشرے میں ہوتا کیا ہے. تو انسان کی فطرت ہے، پیسہ ملتا ہے تو سب کچھ کر لیتا ہے، وہ نہیں ملتا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کو معلوم تھا. اچھا منفی چیزیں پھیلانے میں پیسہ نہ بھی ملے نا تو وہ منفی چیزیں پھیلانے کا ویسے ہی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو لڑتا دیکھ کے انسان ویسے ہی خوش ہوتا ہے، کہتے چلو میں تو آرام سے بیٹھا ہوں نا. وہ ہمارے حضرت تھے، ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نیچر کیا ہوتی ہے، وہ لڑوا کے ویسے ہی ان کو سکون ملتا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا ان کو، نہ پیسے مل رہے ہیں نہ کوئی ترقی ہو رہی ہے، وہ ویسے ہی فسادی لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے. تو ایک بڑا پیارا واقعہ بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، جو ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کو. تو ایک آدمی اپنی بڑی خوبصورت بیوی کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھا ہوا سفر کر کے جا رہا تھا. تو جب یہ سفر کر کے یعنی راستے میں کہیں گزر رہے تھے اونٹ پہ، یہ آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیگم صاحبہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایک نابینا کو انہوں نے دیکھا. وہ نابینا نے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں جیسے راستے میں لفٹ لینے کے لیے، سواری مانگنے کے لیے، اس طرح وہ نابینا کھڑا ہوا ہے کہ کوئی اس کو بھی سواری پہ بٹھا لے اور جس شہر آپ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی لے جائیں. تو اس نے اس نابینا سے پوچھا بھائی کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں، چلو میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. تو ان صاحب نے اپنی بیگم کو سب سے پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھے اور اس سے بھی آگے نابینا کو بٹھا دیا کہ چلو بھائی.
اب یہ جا رہے ہیں اجنبی شہر میں جب پہنچے تو شہر میں تو ظاہر ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، تو نابینا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے یہ میری بیوی ہے۔ نابینا کو بیچارے کو یہ خیال تھا میری شادی تو ہونے والی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں مجھے دے گا، تو چلو ایک کیس چلا دو، لوگوں کو چکر میں ڈال دو کہ یہ جو ہے نا میری وائف ہے۔ اب جب پھڈا جھگڑا شروع ہو گیا، اس عورت نے بھی شور مچایا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تو نابینا کہتا ہے لوگوں دیکھو اصل میں ان دونوں نے پہلے سے آپس میں مکمکا کر لیا تھا کہ یہ عورت نے کہا تھا کہ میرا شوہر نابینا ہے، تو مجھے ایک آنکھوں والا آدمی مل گیا اور اجنبی شہر میں جا رہے ہیں، کسی کو کیا پتا، یہ دونوں نے پہلے سے پروگرام بنایا ہوا تھا۔ اب لوگ پریشان، ایک جھگڑا، کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے، کوئی کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو نابینا وہاں دور بیٹھ کے کہتا ہے کہ بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا نا لوگوں کو میں نے، تو اس چکر میں ڈالنے سے خوش ہو رہا ہے کہ یار مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو کیا ہے، ہمارا کون سا کچھ جا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کی یہ نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے کہ لڑوا کے خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو اگر تم لوگوں میں جوڑ پیدا کرو گے تو میں تمہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں ہے، ہم عطا کریں گے تمہیں، بہت بڑا اجر عطا کریں گے، بہت بڑا کمیشن اللہ کی طرف سے ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا کمیشن فوراً نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا تو لوگ اسی کو بزنس بنا لیتے، غیب سے پردے اگر ہٹ جاتے تو انسان کی آزمائش نہ ہوتی۔ اب اللہ نے انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ تمہاری مرضی کے توڑ پیدا کرنے والے بنو یا رشتہ داروں میں گھروں میں جوڑ پیدا کرنے والے بنو۔ اگر توڑ پیدا کرتے ہو تو وقتی طور پر ایک نفس تمہارے جذبات کو سکون ملے گا، لیکن اللہ خوش نہیں ہوگا، تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ بے سکون کر دے گا۔ اور اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہو اور لوگوں میں جوڑ پیدا کرتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم عطا، دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا فسوف اوتیہ میں دوں گا، نا نؤتیہ ہم عطا کریں گے۔ اپنی جلالت کو اللہ نے ہم کا لفظ انسان کب استعمال کرتا ہے؟ جب یہ بیان کرنا ہو کہ ہم کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں اور ہمارا اجر بھی چھوٹا نہیں ہے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، عن قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولے اللہ کی نظر میں وہ جھوٹا نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہاں جھوٹ سے مراد ہے گول مول بات، سری جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی گول مول بات کر کے حقیقت کو کچھ گھما پھرا کے تاکہ جوڑ پیدا ہو جائے۔ اگر اس طرح سے لفاظی کر کے گھما پھرا کے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے دل جڑ رہے ہیں تو عام حالات میں تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں، گول باتیں گھما رہا ہے، ادھر سے ادھر کر رہا ہے۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا جوڑ پیدا کرنے کے لیے تو اللہ کی نظر میں وہ جھوٹا شمار نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہو رہا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، باقاعدہ سچ پہ بھی اکتفا نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جوڑ پیدا فرمائے، ہمارے ملکوں میں جوڑ پیدا فرمائے، ہماری قوم میں جوڑ پیدا فرمائے، اور پوری دنیا میں اللہ محبت کے ماحول کو پیدا فرمائے۔ اور اس کے لیے نجی محفلوں کو صاف کرنا پڑے گا جھوٹ سے، غیبت سے، اور ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیوں سے اور غلط فہمیوں سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات
رمضان میں بول. رمضان 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 میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.